آپ اکیڈیمک لائف میں بہت مشکل سے گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے. کوئی دعا میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے تھوڑا سا نا فیلئر کو قبول کرنا سیکھیں. تھوڑی سی چیز پہ نیچے آ جائیے، وہی کریں جو آپ کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہ لیجیے. ٹھیک ہے؟ قبول کہیں نہ کہیں کسی پیمانے پہ کرنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی چیز کے اوپر ایک ریڈ لائن لگانی پڑتی ہے. یہ جب تک اوپن اینڈڈ ہوتی ہیں نا اعلیٰ مقاصد، یہ بندے کو پاگل ہی کرتے رہتے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے؟ اتنی خیر آپ کو ملنی جتنی آپ کی تقدیر میں ہے، اور جس چیز کو آپ ٹوٹل خیر سمجھیے شاید وہ ٹوٹل خیر ہو بھی نہیں. تو جسٹ ایکٹ ریشنلی. ٹھیک ہے؟ ون تھنگ. دی سیکنڈ تھنگ از آپ نے کیا کرنا ہے جی. دعا آپ نے پوچھی ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. دیکھ لیجیے جتنی بھی میں آپ کو دعائیں بتاؤں گی اس میں اللہ کی تقدیر پہ رضا پہ راضی ہونا ہے، اور اسی میں سکون ہے. یہ ہے تقدیر کے بر ایمان کا فائدہ. جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے جانی نہیں، اور جو نہیں ملنی وہ آپ کو ملنی نہیں ہے. یہ اس سے انسان کو اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز لائن کھینچ دیتی ہے. ورنہ تو بندے کی ایک چیز مل جاتی ہے بندہ پاگل دوسری چیز پہ ہو جاتا ہے، دوسری مل جاتی ہے بندہ اس سے بڑی اپنی بار ریز کر لیتا ہے، اس سے اگلی ملتی ہے اس سے اگلی چیز پہ بار ریز کر لیتا ہے. تو بات یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. استغفار بہت زیادہ پڑھیں. نماز میں توجہ دیجیے. نماز آپ کے جذبات کو متوازن کرتی ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت پر توجہ دیں. آپ کہیں گے پہلے اتنے کام ہے، اس کے بیچ میں آسیہ بجی جو ہیں وہ نماز کا بھی کہہ رہی ہیں، قرآن کا بھی کہہ رہی ہیں، کہاں سے ٹائم لاؤں؟ بات ہے بھوک لگی ہوئی ہے اتنی شدید، کھانا تو پڑے گا نا. علاج ان چیزوں کا یہی ہے. ڈسپلن کریں اپنے آپ کو، ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، استغفار پڑھیے، درود شریف پڑھیے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے نماز اچھی پڑھنی شروع کر دی نا تو آپ کے یہ سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. کون سی اتنی بات ہے، ذرا نماز کو دے دیجیے 15 سے 20 منٹ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ معاملات درست کرتے ہیں.